بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں شاہد محمود، پی ایچ ڈی اسکالر۔ تو ابھی میں ویڈیو بنا رہا ہوں جہاں پہ ملیشیا میں یوجرم میں جہاں لاک ڈاؤن سچویشن ہے، تو اس میں ابھی اگر تھوڑا سا ٹائم مجھے ملا ہے تو باہر نکل کے میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو آپ میری ویڈیو دیکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے اور اس سے میری حوصلہ افزائی بھی ہوگی۔ تو پلیز اس کو سبسکرائب لازمی کریں۔ تو چلتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، ابھی میں جو ہے تیسرے پارے میں جو مین ٹاپکس ہیں جو قرآن پاک میں آئے ہیں ان کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ تو تیسرے پارے میں جو ہے اس کے دو حصے ہیں۔ پہلا تو ہے کہ اس میں سورہ بقرہ کی جو ہے نا آخری حصہ ہے، اور پھر اس میں سورہ آل عمران آ جاتی ہے۔ سورہ آل عمران جو ہے وہ اس کے اندر سورہ آل عمران کے شروع کی آیات ہیں۔ تو اس پارے میں جو نا پہلے سورہ بقرہ کا جو بقیہ حصہ ہے اس کی بات کرتے ہیں، اور پھر سورہ آل عمران کا جو شروع والا حصہ ہے اس کی بات کریں گے۔ تو چلتے ہیں، آپ سے اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو چلیں، میں جو ہے ابھی ادھر اس میں سورہ بقرہ کا جو آخری حصہ ہے اس میں دو بڑی آیات ہیں۔ پہلی بڑی جو آیت ہے وہ ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کی بڑی فضیلت ہے، آپ ڈر خوف میں پڑھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو ہر برائی سے بچاؤ کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور آپ کو کوئی قسم کی دکھ تکلیف ہے تب بھی آیت الکرسی پڑھیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ آیت الکرسی جو ہے اس میں 17 دفعہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان ہوئی ہے اس میں۔ تو یہ آیت الکرسی کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو اس میں اللہ کے نام کی زیادہ بار آنا، اور اس میں اسم اللہ جو اللہ کی بڑائی بیان ہوئی ہے، اس کی وجہ سے بھی اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس کو پڑھنے سے آپ کی حفاظت ہوتی ہے، شیطان دور بھاگتا ہے، تو اس کو لازمی پڑھیں۔ اور اس کے بعد ایک دوسری بڑی سورت ہے، سورۃ مدانیہ اس کو کہتے ہیں، جو سورت نہیں، اس کو آیت جو دوسری بڑی آیت ہے وہ جو ہے نا آیت مدانیہ ہے، جس میں جو مقدار میں آیت الکرسی سے بھی بڑی ہے۔ تو اس میں جو ہے تجارت اور قرض کے بارے میں ذکر آیا ہے۔ تو تجارت کیسے کرتے ہیں؟ اسلام میں ہمیں ہر چیز، آپ کو طرز معاشرت کا ہر فعل جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ رہنمائی دیتا ہے۔ تو دیکھیں، آپ کو جو ہے لین دین کیسے کرنا ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، آپ نے جو ہے قرض لینا ہے تو وہ کیسے لینا ہے، قرض کو واپس کیسے کرنا ہے، تو ہر طریقہ جو ہے وہ اس میں قرآن پاک میں آپ کو اس میں رہنمائی دی گئی ہے۔ تو ہمیں قرآن پاک کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ تو مزید جو ہے آپ سے بات کرتا ہوں کہ تو اس میں تجارت جب آپ کریں تو تجارت کرتے ہوئے آپ نے تحریری طور پہ ضرور لکھنا ہے۔ جب بھی کوئی تجارت کریں، کسی سے لین دین کریں، تو اس میں یہ حکم ہے کہ آپ کسی کاغذ پہ تحریر لکھ لیں۔ تو کسی کو بھی لین دین کرتے ہیں، یہ سنت عمل ہے اور اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اگر قرض لیتے ہیں تب بھی جس سے لے رہے ہیں اس سے بھی سائن کروائیں، اور جس کو دے رہے ہیں
جس سے لے رہے ہیں اس سے بھی سائن کریں اور جس کو دے رہے ہیں دینے والے سے بھی مثلا لینے والا اور دینے والا دونوں قرض والے اس پہ سائن کریں اور دونوں اپنے پاس ریکارڈ رکھیں. تو اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں تاکہ آئندہ جو ہے اس میں مسئلہ نہ ہو کوئی. تو اس کے بعد جو ہے اگر ہم دیکھیں تو 2 نبیوں کا ذکر آتا ہے سورہ بقرہ کے آخری حصے میں. ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے نمرود سے بحث مباحثہ ہوا. اس وقت کا جو جابر بادشاہ تھا اس نے نمرود نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے نا ان کو بحث مباحثہ کیا, احیاء موتا کے مشاہدہ کی دعا کی. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جو خلیل تھے ان سے جو ہے نا بہت ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ان سے امتحان لیے, لیکن ان کو ہر امتحان میں کامیاب بھی کرایا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہی ہر کوئی کامیاب ہو سکتا ہے. لیکن حضرت ابراہیم اپنے ہر امتحان میں پاس ہوئے اپنی ایمان کی بدولت. اللہ کے نبی تھے, اللہ کا نبی تو کبھی جو ہے نا ہمیشہ حق پہ ہوتا ہے. تو ہر نبی کے امتحان ہوئے, لیکن امتحان ابھی جو بھی نبیوں کے امتحان ہوئے وہ ہم مخلوق کو دکھانے کے لیے کہ ہم سبق سیکھیں, ہمیں جو ہے اچھائی کی طرف آنا چاہیے. وہ تو اللہ کے نبی تھے, وہ پاک تھے, اور ان کو وہ تو غلطی نہیں کر سکتے تھے, نہ ہی کریں گے کر سکتے تھے, کیونکہ وہ اپنی نبی تو آتا ہی پاک ہے, گناہوں سے پاک ہوتا ہے اور گناہوں سے پاک ہی جاتا ہے. تو ان نبیوں کے جو امتحانات ہوئے وہ ہمیں پبلک کو, ہم دنیا کے لوگوں کو اچھے سبق دینے کے لیے کہ اچھائی کیا چیز ہے, اور جو ہے نا اگر مشکلات ہوں تو اس میں سے کیسے نکلنا ہے. تو ان سب چیزوں کو سمجھانے کے لیے لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہ امتحانات ہوئے اور لیے, تو ان میں ان کا ذکر قرآن پاک میں دیا تاکہ آنے والے لوگ جو ہیں اس سے سبق حاصل کریں, وہ اپنی زندگی کیسے گزاریں اور اپنی معاشرات کو کیسے ٹھیک کریں. اس میں ہدایت ہے اور سبق سیکھنے کا ہے, تو ہمیں اس سے سیکھنے اور اس پہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. تو آمین. تو اس میں جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے, اس وقت کے بادشاہ سے جو مباحثہ ہے وہ اس میں بیان ہوا ہے. اس کی اگر تفصیل میں جائے تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا. اس میں جو ہے نا نمرود یہی بادشاہ تھا جس نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو روکا, اور اللہ تعالیٰ نے نمرود کو جو ہے نا نمرود کے شر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو بچا لیا. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے دوبارہ نمرود نے آگ میں ڈالا, جو نا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بالکل سلامت اور محفوظ رکھا. یہ ایک معجزہ تھا, لیکن انسانوں کے لیے, آنے والے ہر انسان کے لیے یہ معجزہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ اس لیے دکھایا تاکہ جو نا ہر مصیبت میں ہر انسان کو چاہیے کہ صبر سے کام لے, اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرے گا انشاءاللہ. تو اس میں صبر اور استقامت پہ اگر رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتا ہے. اب مزید اس پہ بات کر لیتے ہیں نمرود کا. اس میں جو قصہ ہے احیاء موتا کا جو ہے اس کے بعد واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے, اللہ کے نبی تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بات کی, اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ
مجھے جو نا اس کی حقیقت دکھائیں کہ مجھے اس پہ ایمان ہے کہ میں جو ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گا، تو اس پہ میرا یقین ہے، لیکن پھر بھی مجھے ایک دفعہ اس کا دکھا دیں کہ کیسے مرنے کے بعد آپ زندہ کریں گے، تو تاکہ میرا یقین کامل ہو جائے، یعنی کہ یقین کامل کے لیے تو یقین تو تھا، لیکن یہ چیز دکھانے کے لیے، دنیا کو سکھانے کے لیے یہ معجزہ ہوا، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کی بات کی اور اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی تو اللہ تعالیٰ نے کچھ پرندہ جو ہے اس کو حکم ہوا کہ اس پرندے کو کہ جو ہے نا اعضاء کو پہاڑ کے مختلف حصوں میں پھینک دیں، اور اس کے بعد اس کو بلائیں، اس پرندے کو بلائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے قدرت سے اس کے سارے جو پارٹس تھے ان کو اکٹھا کیا، اور حضرت ابراہیم کی آنکھوں کے سامنے اس پرندے کو زندہ کیا، اور وہ چلتا ہوا ابراہیم علیہ السلام کی طرف آ گیا۔ تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا سبحان اللہ، یا اللہ میں جو ہے مجھے پہلے بھی یقین تھا تو اب حق الیقین ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک اس میں احیاء موتیٰ کا مشاہدہ ہے۔ دوسرا حضرت عزیر علیہ السلام کا اس میں قصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 100 سال تک انہیں موت دے کر پھر زندہ کر دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدھے کے ساتھ جا رہے تھے، گدھے پہ سوار ہو کر، تو ایک علاقے میں سے گزرے، وہاں پہ لوگ مرے ہوئے تھے، تو ان لوگوں کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ یا اللہ یہ مرنے کے بعد لوگ کیسے زندہ ہوں گے، کہ ان کے ذہن میں آیا، اللہ کا نبی تھا، ان کے ذہن میں یوں ہی یہ اشکال آیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی، اور 100 سال تک وہ مردہ یعنی کہ جان کے بغیر رہے، یعنی کہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے 100 سال تک، اور پھر 100 سال کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کو زندہ کیا، تو ان کا گدھا جو ہے وہ اس کی ہڈیاں سڑ بس گئی تھی، یعنی کہ بالکل ہی بوسیدہ ہو گئی تھیں، اور 100 سال کے بعد جب ان کو انہوں نے حضرت عزیر سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ عزیر کتنا عرصہ آپ سوئے رہے، تو ان کا کہ جو ہی ایک لمحہ، تو ان کو بتایا، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ 100 سال تک آپ سوئے رہے، یعنی کہ آپ جو ہے اس دنیا سے جا چکے تھے 100 سال، اور اپنے گدھے کو دیکھیں، گدھا ان کا مرا ہوا اور اس کے ہڈیاں تک بسیدہ ہو چکی تھی، گل سڑ گئی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے گدھے کو بھی زندہ کر دیا، ہڈیوں کو جوڑ کے، اور پھر ان کی آنکھوں کے سامنے اس کو زندہ کر دیا، تو وہ اس وقت کہنے لگے سبحان اللہ، یا اللہ تیری قدرت۔ اور اس میں صدقہ اور سود کی بات کی ہے، بظاہر صدقہ مال کم ہوتا ہے، لیکن صدقے سے مال بڑھتا ہے، سود سے بڑھتا ہے، مگر حقیقت میں صدقے سے بڑھتا ہے اور سود سے گھٹتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے صدقہ سے برکت ڈالتا ہے، اور اس سے مال بھی بڑھتا ہے، اس سے انسانوں کی عمر بھی بڑھتی ہے، مال کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ انسانوں کی حفاظت، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں بھی برکت ڈالتا ہے، ان کے مال میں بھی برکت ڈالتا ہے، ان کا مال بڑھ جاتا ہے، ان کی زندگی بڑھ جاتی ہے، تو صدقہ کرنا چاہیے۔ اس میں صدقے کا حکم ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات میں یہ آیات کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور یہ موقع معراج پر عطا کی گئی، یعنی کہ سورہ بقرہ کی آخری آیات کو زبانی یاد کرنا چاہیے، اور ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ یہ موقع معراج پہ اللہ تعالیٰ کو جب ملنے کے اللہ تعالیٰ کو، تو تب یہ آیات ملی۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے ایکچولی جو سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں
ان کی فضیلت تو اپنی جگہ پہ ہے، وہ بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان میں ٹوٹلی دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے غلطیوں کا کفارہ کرنے کی، توبہ استغفار کرنے کی۔ تو اس میں مکمل یہ آیات جو ہیں دعا پر مشتمل ہیں، تو یہ ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے، تو ان کو آپ نے یاد کر لیں زبانی، اور انشاءاللہ میں نے یاد کی تھی، ابھی جو ہے دوبارہ سے ان کو ریوائز کروں گا اور مزید ان کو پکا کروں گا انشاءاللہ۔ سورہ بقرہ سے مناسبت، اب دوسری سورت جو ہے سورہ آل عمران ہے، اس کے ابتدائی حصے میں 4 باتوں کا ذکر ہے۔ سورہ بقرہ سے ایک تو یہ مناسبت رکھتی ہے، اس سے ملتی جلتی ہے، اس کے بعد شروع ہوئی ہے تو اس سے ملتی جلتی ہے، اس سے مماثلت بھی رکھتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے 4 قصے بیان کیے اس میں۔ دوسرا اہل کتاب سے مناظرہ، مباہلہ اور مفاہمہ بھی ہے اس میں۔ انبیاء سابقین سے عہد، تو اس میں انبیاء سابقین سے عہد بھی ہے، تو اس میں جو ہے آپ بی ون ود نیچر، تو یہ بہت اچھا جگہ ہے جہاں پہ میں واک کرنے کے لیے آتا ہوں، تو جہاں پہ یہ بورڈ لگا ہوا ہے، اور یہ بورڈ مجھے بہت پسند ہے۔ اس میں بورڈ میں دیکھا جائے تو تصویر ہی بڑی خوبصورت لگی ہوئی ہے، اور اس کے اندر بڑی نیچرل بیوٹی دکھائی گئی ہے بورڈ کے اندر۔ اور بورڈ سے ہٹا کے کیمرہ اگر میں دوبارہ اس پہ لگاؤں، اس جو ہے گراؤنڈ کے اوپر، تو سیم بورڈ سے بھی زیادہ خوبصورت یہ ایریا نظر آتا ہے۔ تو یہ ایریا بہت مجھے پسند ہے، یہاں پہ آتا ہوں تو دل خوش ہو جاتا ہے اور بڑا ہی مزہ آتا ہے یہاں واک کرنے کا۔ ابھی میں واپسی کا سفر کرتا ہوں اور ساتھ آپ سے باتیں بھی کرتا جاتا ہوں۔ تو سورہ بقرہ میں جن باتوں کا ذکر ہے ان سے ملتی جلتی باتیں اس سورہ آل عمران میں بھی کی گئیں، اور اس سے مماثلت بھی رکھتی ہے۔ دونوں صورتوں میں قرآن کی حقانیت بیان ہوئی ہے، سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ آل عمران میں بھی۔ تو اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی حقانیت اس میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے حق ہونا، کتابوں کا حق ہونا، نبیوں کا حق ہونا، تو اس میں جو ہے اس چیز کا ذکر ہے دونوں صورتوں میں، سورہ آل عمران میں بھی اور سورہ بقرہ میں بھی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے، جیسے ابھی دیکھیں کہ پوری دنیا میں اتنی سائنس ترقی کر گئی، سارا کچھ ہے جو ہے نا، پیسے میں بھی ملک بہت آگے ہیں۔ امریکہ کہتا ہے کہ میں 1 منٹ میں کسی بھی ملک کو ختم کر دوں، کسی بھی ملک پہ حملہ کر دوں، اور کیا جو نا ٹیکنالوجی امریکہ کے پاس بہت زیادہ ہے، پیسہ ان کے پاس بہت زیادہ ہے، تو کہاں گیا اس کا پیسہ، کہاں گئی اس کی ٹیکنالوجی؟ ابھی وہاں پہ لاکھوں لوگ مر گئے ہیں۔ امریکہ کا اگر کسی ایک جگہ، کسی دنیا کے ایک کونے میں بھی کوئی بندہ مصیبت میں ہوں تو وہ سارا امریکہ جو حرکت میں آ جاتا ہے، وہاں پہ ان کی گورنمنٹ حرکت میں آ جاتی ہے، تو وہ اپنے لوگوں کی اتنی حفاظت کرتے ہیں۔ ابھی لاکھوں لوگ مر رہے ہیں تو وہ کسی کو بچا نہیں پا رہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا ہے اس دنیا میں بھی۔ تو مزید جو ہے سورہ بقرہ کی مناسبت، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے 4 حصے، اہل کتاب سے مناظرہ ہے۔ اہل کتاب جو ہیں تورات، عیسائی جو ہیں، یہودی ہیں، ٹھیک ہے، زبور داؤد علیہ السلام پر
نازل ہوئی۔ تو داؤد علیہ السلام کے تو ماننے والے میرا خیال ہے کہ ابھی اس قوم کا تو کوئی ابھی ذکر نہیں آیا، نہ ہی میں نے سنا ہے، تو اس کے ماننے والے ابھی کوئی زندہ ہیں، یا وہ شاید زبور سے تورات کی طرف کنورٹ ہو گئے تھے، یا ہیں بھی ہیں کہ نہیں ہیں، میرے علم میں نہیں ہے۔ تو اس میں یہودی ہیں تورات کو ماننے والے، اور عیسائی ہیں انجیل کو ماننے والے۔ دونوں قومیں جو ہیں وہ ابھی حق پہ نہیں ہیں، کیونکہ وہ شرک کرتے ہیں، اس میں جو ہے وہ اپنے دین میں بہت ساری اس میں خصلتیں لے کے آ چکے ہیں۔ تو ان کو جو ہے نا آپ اہل ایمان نہیں کہہ سکتے جو ہے وہ، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں مانتے۔ تو یہ جو اہل کتاب ہیں یہودی ہیں اور عیسائی ہیں، ان کا ذکر ہے۔ ان سے مناظرہ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں، مبالغہ کیا، مفاہمہ کیا، تو ان سے ہر طرح جو ہے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ اور انبیاء کے سابقین سے عہد، جو انبیاء پہلے انبیاء تھے ان سے جو عہد کیے اللہ تعالیٰ نے، ہر نبی کا عہد ہے اس کا بیان کیا۔ تو جن انبیاء کا قرآن پاک میں ذکر ہے ان سے ان کے عہد کا بھی ذکر ہے۔ سورہ بقرہ سے مناسبت، دونوں سوروں میں قرآن کی حقانیت بھی بیان کی گئی ہے۔ اکثر خطابات یہود سے ہے، اس میں جو ہے نا یہودی جو تھے وہ مدینہ میں مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، تو یہودی جو تھے وہ مسلمانوں منافقت کرتے تھے، اور وہ مسلمانوں کے اندر جو ہے یعنی کہ فساد برپا کرتے تھے۔ تو ان کی خصلتوں کو بیان کیا اور ان کو ذکر کیا کہ تم لوگوں کو پہلے کتنی فضیلت دی، ساری قوموں پہ فضیلت دی، اتنے انعامات دیے، پھر جو ہے وہ اس وقت جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ کبھی مان لے جاتے، کبھی جو ہے اس سے ہٹ جاتے، اور بہت زیادہ ان کا جو ہے ایمان ڈگمگاتا رہا، اور ان کا بہت زیادہ اس میں ذکر ہے۔ یہودی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ دیا، ان کو جو ہے فرعون سے بچایا، ان کو حکومت دی، ان کو طاقت دی، لیکن پھر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے۔ انہوں نے من و سلوہ کی جو ہے ناشکری کی، من و سلوہ جو ہے ان سے ختم ہو گیا، اور پھر جو ہے ان سے مختلف طریقوں سے، بہانوں سے جو ہے نا کبھی کوئی حرکت کرتے، جو ہے بچڑا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے گئے تو پیچھے بچڑا بنا لیا، اس کی پوجا شروع کر دی۔ تو اس طرح کے بہت سارے جو انہوں نے فعل کیے ان کا بھی ذکر ہے قرآن پاک میں۔ اور پھر یہودیوں کی ہر خصلت کے وہ جو ہے ہر دفعہ جو ہے ایمان لانے کے بعد مکر جاتے اور غلط راستے پہ چل پڑتے، جس سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بہت سزائیں بھی دیں، ان کو عذاب بھی دیے، تو پھر ان کو ذلیل و خوار کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس میں جو ہے یہودیوں کا بہت زیادہ ذکر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے 4 حصے ہیں۔ پہلا